اسلام آباد سے کوئی ڈاکٹر غزالہ روحی ہیں، انہوں نے لکھا ہے اشراق کے بارے میں۔ اشراق جو ہے اس کا وقت ہے کہ جب سورج نکلے اور ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے، اونچا ہو جائے، پھر اشراق کا وقت ہے۔ اب اشراق میں 2 رکعت پڑھیں تب بھی جائز ہے اور 4 پڑھیں تب بھی جائز ہے۔ اور اشراق کے بارے میں صحیح حدیثوں میں جو ثواب آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہیں کسی ملک میں بھی ہو، فجر کی نماز مسجد میں پڑھ کے وہیں بیٹھ جائے اور کوئی دنیاوی باتیں نہ کرے، قرآن شریف پڑھتا رہے، ذکر کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، خاموشی سے بیٹھا رہے، جب سورج اوپر چلا جائے تو کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھے یا 4، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور عمرہ بھی وہ جو اللہ کے ہاں مقبول ہو، یعنی ہمارے عمرے کا تو پتہ نہیں نا، اس میں تو حضور نے فرما دیا کہ مقبول عمرے کا اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے جتنی ممکن ہو سکے اشراق کا پڑھنا جو ہے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھتے تھے، واللہ اعلم۔ بھئی یہ روز تم پوچھتے ہو میرے والد نے 2 بہنوں کو قتل کیا، وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، میں دور ہو جاؤں ان سے، بس اللہ محفوظ رکھے۔ باقی ان پر قتل کا گناہ ہے اور قتل کا گناہ بڑا شدید ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے اور اس کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار رکھا ہے۔ اس لیے بعض علماء تو کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ جہنم میں ہمیشہ تو کافر رہیں گے، وہ بہرحال اس وقت تک رہے گا جب تک کہ اس کے گناہوں کی معافی نہ مل جائے۔ قضا نمازوں کی بھی نیت ہوتی ہے، جتنی نمازیں قضا ہو گئیں کہ بھی یہ فجر کی ہے، یہ ظہر کی ہے، یہ عصر کی ہے، یہ مغرب کی ہے، لیکن کوشش کریں پڑھتے رہیں۔ اگر کسی نامحرم کو ہاتھ لگ جائے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن احتیاط ضرور رکھیں۔ یہ صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہے کہ اگر کسی نامحرم کو ہاتھ لگ جائے ان کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے دیکھا ہے آپ نے انڈونیشین چونکہ شافعی ہیں، وہ عورتیں بیچاری کپڑے ہاتھ پہ لگا کے رکھتی ہیں یا دستانہ رکھتی ہیں۔ والد کو قتل کرنے کے بعد میری جو والدہ تھیں وہ عدت پہ نہیں بیٹھی، ان کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ بہرحال اب تو عدت اسی دن سے وہ شروع ہو گئی جس دن وہ قتل ہوئے، اس کے بعد 4 مہینے 10 دن، اب وہ گزر گئے ہیں تو اب عدت کا وقت ہی گزر گیا۔ کہتے ہیں جی کہ میرے اور شوہر کے درمیان 18-19 سال سے ازدواجی تعلق نہیں ہے، ایک گھر میں ساتھ رہتے ہیں لیکن میرے اور میرے بچوں کے لیے کماتا بھی ہے، خرچ بھی کرتا ہے، لیکن ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے اور نہ ہی میاں بیوی کا کوئی تعلق ہے، وہ میاں بیوی کا حق ادا کرتا ہے۔ تو بہرحال میری بہن، میرا تو اس کے اندر کوئی بس نہیں، پہلے تو آپ 2 رکعتیں پڑھ کے یا لطیف و یا ودود کی ایک تسبیح پڑھ کے دعا مانگیں تاکہ آپ کا گھر نہ ٹوٹے اور اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ لیکن اگر کچھ عرصے کے بعد نہ ہو تو آپ کو طلاق لینے کا حق ہے۔ بھئی جس نے بھی یہ لکھا ہے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر راحیلہ کوثر کو 3 طلاق دیتا ہوں، بالکل طلاق ہو گئی اور 3 ہو گئی۔ روز تو ایک مسئلہ نہ پوچھا کرو نا، ایک دفعہ بتا دی بات ختم۔ اب نصاب جو ہے نا جی، وہ وفاق کا ہو، دیوبند کا ہو، کہیں کا بھی ہو، علماء نے اس میں منطق، فلسفہ، یہ علوم پڑھائے جاتے ہیں، جس کو سمجھ نہیں آتے نہ آئیں، لیکن پڑھائے جاتے ہیں چونکہ ان کا فائدہ بڑا ہوتا ہے۔ میری بہن کے بچے پیٹ کے اندر ہی فوت ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح اور طول العمر اولاد عطا فرمائیں، اور جب ان کو حمل ٹھہر جائے تو 160 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کاغذ پہ لکھ کے اس کو دے دیں، وہ اپنے پاس رکھیں۔ اگر ہوٹل سے مسجد قباء جائیں تو انشاءاللہ جتنی دفعہ جائیں گے 2 رکعت پڑھیں گے تو عمرے کا ثواب ملے، چاہے روز جائیں۔ میں سیلز مین ہوں، کمپنی مجھے 10 روپے کی چیز بیچنے کو دیتی ہے اور میں اسے 12 دے کر اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، انہوں نے 10 دیا ہے تو آپ 12 کا ریٹ لگاتے ہیں تو ٹھیک ہے، اس میں آپ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے، ان کے ریٹ سے بھی زیادہ دے رہے ہیں ان کو۔
فرض وہ ہیں جو اللہ نے فرض کیا ہے، واجب وہ ہے جس کی حضور نے ہمیشہ کبھی سفر حضر میں نہیں چھوڑا، جیسے نماز فرض ہے وتر واجب ہے، اور اسی طرح سنت جو ہے وہ بھی مؤکدہ ہے جس کو آپ نے ہمیشہ پڑھا، اور غیر مؤکدہ ہے جس کو کبھی پڑھا ہے اور کبھی نہیں پڑھا۔